چودھری برادران کا ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ عمران خان کی لاہور میں ظہور الہی ہاؤس آمد، مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی، سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو۔ کئی وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ ملاقات 35 منٹ جاری رہی۔ عمران خان اور پرویز الہی نے مختصر 1-on-1 ملاقات بھی کی۔ شہباز شریف کو 14 سال بعد ہمارا خیال آ ہی گیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں چودھری شجاعت کی گفتگو۔ بولے شہباز شریف کو کہا تھا عمران خان کو ہٹا نہ سکے تو زمین میں دھس جائیں گے۔ عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں، ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا امکان ہی نہ ہو۔ کاف لیگ تحریک انصاف سے مل کر ہی سیاست کرے گی۔ عمران خان نے کہا مسائل کا اندازہ ہے، بس چلے تو عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیں۔ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے، جو ان کے بقول عوام کو سہولت دی گئی، یہ تمام جو سہولیات ہیں یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، عوام پر مزید بوجھ اور ملک پر مزید اضافی قرضے۔ لگتا ہے دوسروں کو مشورہ دینے والے وزیر اعظم خود گھبرا گئے۔ وزیر اعظم کا پیکیج ڈوبتی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام سے کیے جانے والے تمام وعدے جھوٹے ہیں۔ حکومت LNG لینے میں ناکام رہی، پیٹرول اور بجلی سستی کرنے کا بوجھ عوام پر پڑے گا، یہ اگلی حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سیاست کا جمعہ بازار ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو رہا، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی، کوئی چھوڑ کر نہیں جا رہا، حکومت کے نمبر پورے ہیں۔ عمران خان نے کاف لیگی قیادت سے ملاقات کر کے اچھا کیا، اپوزیشن والے ٹائیں فش ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، تحریک عدم اعتماد ٹھس ہو گئی، 23 مارچ کا لانگ مارچ نظر نہیں آ رہا۔ لانگ مارچ نے وزیر اعظم پر گھبراہٹ طاری کر دی، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا خیرپور میں خطاب، بولے ملک بحران میں اور ہر شخص پریشان ہے، عوام سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو یہ تبدیلی پسند آئی؟ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کٹ پتلی نے عوام کو لوارث چھوڑ دیا، عمران خان نے عوام کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ہر بات پر یو ٹرن لیا، اس سے حساب لینا پڑے گا۔ برمنگھم میں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کا مشاورتی اجلاس، میزبانی پاک کشمیر پریس کلب مڈ لینڈ نے کی۔ پاکستانی میڈیا سے وابستہ صحافیوں کی بھرپور شرکت، پاکستان اور بیرون ممالک مقیم پاکستانی صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرنے کا عزم، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں روحانی شام کا انعقاد، پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ کونسلر جنرل آف برمنگھم سردار عدنان رشید خاص طور پر شریک ہوئے۔ محفل سما میں معروف قوال سلیم صابری اور ہم نواؤں کی خوبصورت پرفارمنس، شرکاء جھوم اٹھے۔ مشرقی لندن میں ویلنٹائن اسپیشل کے حوالے سے رنگا رنگ میوزیکل نائٹ، لندن کے مشہور ایشیائی نژاد اور مقامی گلوکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا، شائقین کی بھرپور داد، من چلے خوبصورت گیتوں پر والہانہ رقص کرتے رہے۔
کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کی ٹرافی کی برطانیہ کے مختلف شہروں میں نمائش جاری۔ لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے آفس میں ٹرافی کی نمائش۔ شہریوں کی گہری دلچسپی۔ کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی دیکھنے کے لیے بچوں کا جوش و خروش انتہائی قابل دید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد، میں ہوں صدف دورانی اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ چودھری برادران کی رہائش گاہ ملکی سیاست کا مرکز بن گئی۔ چودھری برادران کس کے ساتھ رہیں گے، سب ابہام دور ہو گئے۔ مسلم لیگ کی قیادت نے تحریک عدم اعتماد کی باتوں کو افسانہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کو بھرپور ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ چودھری برادران کی رہائش گاہ سے وزیر اعظم مطمئن ہو کر نکلے۔ ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں خاور مغل۔ چودھری برادران کا ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ چودھری برادران نے کہا ایسی چال کا کوئی فائدہ نہیں جو کامیاب نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہیں، سیاست میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے شکوہ کیا کہ مفادات کے لیے شہباز شریف کو چودھری برادران یاد آ گئے، یہ عدم استحکام چاہتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے بتایا اپوزیشن لیڈر ہمارے گھر آئے، انہیں خوش آمدید کہنا ہماری خاندانی روایت ہے۔ شہباز شریف نے جو سیاسی پیشکش کی اس کا ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس پر قابو پائے۔ عمران خان نے کہا عوام کے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے، اگر بس چلے تو بہت زیادہ ریلیف فراہم کریں گے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ خاور مغل، 92 نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون نے ریلیف پیکج کا اعلان آخری وقت میں ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوشش قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد قاقر عباسی کہتے ہیں دوسروں کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے وزیر اعظم خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیگی رہنما نے ریلیف پیکج پر کئی سوالات بھی اٹھا دیے۔ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے، جو ان کے بقول عوام کو سہولت دی گئی کہ تمام جو سہولیات ہیں یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، عوام پر مزید بوجھ اور ملک پر مزید اضافی قرضے۔ اس میں کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی جس نے معیشت کو تباہ کیا، آج وہ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔